کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. کہ مصداق ہے وہ صرف ہماری کاروباری یا معاشرتی یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر والے بھی ہیں اور ہمارے جو کلاس رومز میں وابستہ طلباء و طالبات ہیں وہ بھی ہیں. ہم باہر سے آنے والوں کی تو عزت کریں، ان کا زبان سے احترام کریں، ہاتھوں سے بھی ان کی عزت تکریم کریں، لیکن گھر والے ہماری زبان سے محفوظ نہ رہ سکیں تو پھر ہم اس حدیث پاک کی مصداق تو نہ ٹھہرے، ہم مسلمان تو نہ ٹھہرے. اب اگر میرے ہاتھ اور میری زبان سے میرے تلامذہ، میرے شاگرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور محفوظ نہیں کرتے، کہتے ہیں استاد بد زبان ہے، گالیاں نکالتا ہے، بلا وجہ مارتا ہے، سزا دیتا ہے، تو میں پھر سچا مسلمان تو نہیں ہوں. اگر میں اس حدیث پاک کی یہ تشریح مانوں کہ یہ صرف کاروباری لین دین میں ہے، یہ اپنے سے بڑوں کے لیے ہے کہ بڑوں کے سامنے عزت افزائی کرنی ہے، چھوٹوں کو جس طرح چاہیں کچل دیں، یہ تو غلط ہوگا. کہ ہم دوسروں کو عزت دیں. کسی کی بےزتی کرنے کا مجھے آپ کو کسی بھی منصب پر بیٹھ کر کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں اور ایک مثالی استاذ بننا چاہتے ہیں تو میری آپ کی زبان اور ہاتھ سے ہمارے تلامذہ محفوظ رہنے چاہیے، ان کو بےزتی والا کہیں پر بھی عنصر نہیں آنا چاہیے. خلاصہ یہی ہے اس نصیحت کا کہ مجھے اور آپ کو اپنی لرننگ جاری رکھنی چاہیے اور اس لرننگ میں اپنے تلامذہ کو بھی شامل یا آگاہ کرنا چاہیے، اس سے وہ موٹیویشن پکڑیں گے. لیکن ہم اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے کلیگز کے سامنے کبھی ڈپارٹمنٹ کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کبھی حکومت کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کبھی سلیبس کے نقص بیان کرتے ہیں، جس وجہ سے ہماری قوم کا، ہمارے یوتھ کا، ہمارے بچوں کا تعلیم پر جو اعتماد اور یقین ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے. آج کہتے ہیں یار پڑھیں گے تو پتہ نہیں نوکری لگے گی نہیں لگے گی، پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پڑھیں گے پتہ نہیں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ جو بے اعتمادی ہے اس کا محرک بھی محسوس کیے بغیر استاد ہی بنتا ہے. اگر اس کا غیر جانبدارانہ حقیقت والا تجزیہ کیا جائے تو یہ جو کہتے ہیں استاد کی عزت نہیں ہے، سچا محرک، سچی بات استاد ہی اس کا ذمہ دار ہے. ہم جب اس اعتماد کو کھو چکے، تعلیم پر اعتماد نہیں رہا تو پھر معلم پر اعتماد کیسا رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایک مثالی استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے.